بلکہ کل میں ایک غزل کی پریکٹس کر رہا تھا تو وہ ختم جس لفظ پہ ہوتی تھی وہ لفظ تھا نہیں. تو وہ نہیں کی مجھ سے ادائیگی نہیں ہو رہی تھی, تو میں بہت سر تال اپنی کھینچ رہا تھا. تو اپنی بیٹی کو میں نے کہا بھائی یہ لفظ نہیں جو ہے یہ صحیح ادا نہیں ہو رہا. اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا, کہا کہ آپ کا تو ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا ہے, آپ سے نہیں کیسے نہیں بولا جاؤ. سو فکر تونسوی صاحب کے کچھ خطوط ہیں. ایک لڑکا اور ایک لڑکی آمنے سامنے رہتے ہیں. لڑکا پہلے خط لکھتا ہے, پھر جواب میں ایک اور خط آتا ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو موصوف نے خاتون کے نام ایک خط لکھا. پیاری ہیلن, کل جب تم بالکنی میں کھڑی اپنی لمبی کالی گھنی بھیگی زلفیں جھٹک جھٹک کر سکھا رہی تھی تو مجھے شک ہے کہ تم نے مجھ پر ایک عاشقانہ نگاہ تو ڈالی تھی. میرا مطلب ہے کیا تمہیں بھی اسی قسم کا کوئی شک ہوا تھا؟ یہ خط صرف وضاحت کی خاطر لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ محبت کا معاملہ ہے. ممکن ہے اس میں مجھے ملازمت سے استعفیٰ بھی دینا پڑے, خودکشی کی نوبت بھی آ سکتی ہے. اس لیے تمہاری طرف سے پوزیشن کی وضاحت چاہتا ہوں. میرا شبہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اس لیے مشتعل مت ہو جانا, کیونکہ میں بڑا شریف عاشق ہوں, اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر سکتا ہوں. اس لیے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جواب دینا. نوٹ, مجھے تمہارا اصلی نام تو معلوم نہیں, اس لیے ایک کامن قسم کے رومانٹک نام ہیلن سے مخاطب کر رہا ہوں. اسے تمہارے والد صاحب کو بھی شبہ نہیں ہوگا کہ میری دختر نیک اختر کو عاشقانہ خطوط آتے ہیں. کیا وہ صاحب جو لنگڑا کر چلتے ہیں تمہارے ابا ہی ہیں؟ تمہارا میرا عارضی نام بی سی ڈی. میرے عارضی بی سی ڈی. جواب آتا, ڈھیلے سے بنا ہوا تمہارا خط ملا, پڑھ کر دل دھک دھک کرنے لگا. رات بھر نیند نہیں آئی. پہلے کھٹملوں کی وجہ سے نہیں آتی تھی, اب تمہارے خط کی وجہ سے نہیں آتی. ہائے, مجھے یہ کہتے ہوئے کتنی شرم آتی ہے کہ میں تم سے عشق کرتی ہوں. بھلا لڑکیاں بھی کبھی عشق کرتی ہیں؟ بہتر یہ تھا کہ تم یہ بات میرے ڈیڈی سے پوچھ لیتے, کیونکہ ڈیڈی سے اجازت لیے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتے. عشق تو ایک طرف, میں تو ربن تک نہیں خرید سکتی. تمہارا خط اسی ڈھیلے کے ساتھ باندھ کر واپس بھیج رہی ہوں. کیا کرتی, کہاں چھپا کر رکھتی, کیا جلا دیتی؟ بھلا پریم پتھر بھی جلائے جاتے ہیں. تمہارا خط تمہارے پاس محفوظ رہے گا. آئندہ بھی ہر خط پڑھ کر اسی طرح سے واپس ارسال کر دوں. جس وقت کارخانے کا بھونکو بجتا ہے کسی وقت ڈھیلے سے اپنا خط پوسٹ کیا کریں, کیونکہ اسی وقت ڈیڈی دفتر جا چکے ہوتے ہیں اور ممی مندر میں. تمہاری احتیاطاً نام نہیں لکھا, اے بی سی. پیاری سابقہ ہیلن, حال اے بی سی. تمہارے انڈائریکٹ اعتراف محبت پر جی باغ باغ ہو گیا, اور میں نے بے اختیار تمہارے خط اور ڈھیلے دونوں کو چوم لیا. کتنی ذہین ہو تم, کتنی تجربہ کار. یوں لگتا ہے تمہارے پچھلے جنم کے عاشقانہ تجربات اس جنم میں کام آ رہے ہیں. تو گویا اب یہ بات طے ہو گئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق تو کرتے ہیں. سچ مانو تو میرا دل بھی دھک دھک کرتا ہے, تمہارا بھی. نیندیں تو دونوں کی حرام ہو چکی, یعنی ہم کھٹملوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہیں. کھٹملوں سے اگلی منزل شاید عشق کہلاتی ہے. جس ڈھیلے کو تمہاری نازک ریشمی اور گوری گوری انگلیوں کے لمس نصیب ہو چکا ہے, اسے میں نے محفوظ کر لیا ہے. تم نہ صحیح, تمہارا ڈھیلا ہی صحیح. یہ تم بیچ میں اپنے ڈیڈی کو کیوں گھسیٹ لائیں؟ معاملات عشق میں ڈیڈی کو غیر جانبدار کر دو, کیونکہ ڈیڈی لوگ بڑے حاسد ہوتے ہیں. انہوں نے دنیا کے کئی عشق برباد کیے ہیں, اس لیے پیاری ڈیڈی کے بغیر عشق کرنے کی کوشش کرو. باقی رہا ریبن کا مسئلہ, تو اس ڈھیلے کے ساتھ ایک نارنجی ریبن بھیج رہا ہوں. میرے ڈیڈی کی ریبن کی دکان ہے, اب کم از کم ریبن کا معاملہ نہیں, اپنے ڈیڈی کا محتاج تمہیں نہیں ہونا پڑے گا. پیاری اے بی سی, جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو, میری حالت دگرگوں ہو گئی ہے. ہر وقت جی چاہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھیں بھروں, چھت پر بیٹھا رہوں, تارے گنتا رہوں, آنسوؤں کی جھڑی لگا دوں. ہائے پیاری, تم نے یہ مجھے کیا کر دیا؟ میرے سینے میں جو دل دھڑکتا تھا ان 2 دنوں سے غائب ہے, نہ جانے کہاں چلا گیا. اگر تمہاری طرف آیا ہو تو اطلاع دے دینا. تم نے ڈھیلا پھینکنے کے لیے بھونکو کی کڑی شرط کیوں لگا دی؟ اے کاش یہ بھونکو ہر وقت بچتا رہے, تاکہ تمہارے والد وقت دفتر میں اور ممی ہر وقت مندر میں. اچھا سنو, شاید میری ممی چھت پر آ رہی ہیں, لہٰذا باقی کا پھر. تمہارا جنم جنم کا عاشق بی سی ڈی.
میری نیند اڑانے والے پیارے کھٹمل، تمہارا خط ملا، کئی بار پڑھا، ایک بار لیٹرین جا کر، ایک بار چھت پر جب ابلے تھاپنے گئی، اور ایک بار کھانا پکاتے پکاتے، کیونکہ درمیان میں اچانک ممی آ گئی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ممی بالکل اچھی نہیں لگی، نہ صرف ممی بلکہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ کھانا پکانا، نہ جھاڑو دینا، نہ کپڑے دھونا۔ میری بالکل وہی حالت ہو گئی ہے جو لیلا کی تھی۔ سنا ہے لیلا بھی کھانا نہیں پکاتی تھی، نہ کپڑے دھوتی تھی، بس ہر وقت مجنون کے خیال میں ڈوبی رہتی تھی۔ کل تمہارے خیال میں مجھ سے ڈیڈی کی اینک بھی گر کر ٹوٹ گئی۔ پیاری بی سی ڈی، کیا اسے ہی عشق کہتے ہیں؟ کیا ڈیڈی کی اینک کو ٹوٹ جانے کو عشق کہتے ہیں؟ کیا نمک اور چینی کی تمیز نہ رہنا ہی عشق ہے؟ کیا جھٹکیاں کھانا ہی عشق ہے؟ کیا چھوٹے بھائی اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ عشق کی شکایت کر سکیں؟ کچھ تو بتاؤ، کیا تمہاری بھی یہی حالت ہے؟ تمہارا ریبن مل گیا، ہائی کتنا خوبصورت نارنجی ریبن تھا، مگر افسوس وہ ممی کو پسند آ گیا اور انہوں نے فوراً باندھ لیا۔ تمہارے ڈھیلے کی منتظر اے بی سی۔ جواب آتا، لیلا جی، کل جب تم نے ڈھیلا پھینکا تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ہماری چھت کے بجائے اگلی چھت پر جا گیا۔ بڑی غضب کی بازو ہو پیاری۔ میں دیوار پھاند کر پڑوسی کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نامہ محبت کتے کے منہ میں ہے۔ میں شیر کی طرح جھپٹا اور کتا شیر پر لپکا، اور دو عاشقوں کی اس خانہ جنگی میں عاشق صادق کی فتح ہوئی۔ اگرچہ رتیب روسیا میرے بازو میں دانت گاڑ گیا، ڈاکٹر نے اینٹی سیپٹک انجیکشن لگا کر 5 روپے بھی ہتھیا لیے۔ بسلسلہ عشق یہ ہمارا پہلا بل تھا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہاں تو جانے تمنا عشق میں یہی ہوگا، کبھی ڈیڈی کی اینک ٹوٹ جائے گی، کبھی مجھے کتا کاٹ جائے گا۔ نمک چینی، ڈاکٹر، انجیکشن، پڑوسی کی چھت، کتا، یہ سب محبت کے راستے کی بھیانک چٹانیں ہیں۔ یہ چٹانیں سماج میں ابھاری ہیں۔ سماج مردہ باد، انقلاب زندہ باد۔ آؤ میں اور تم مل کر یہ چٹانیں کاٹ ڈالیں، زنجیریں توڑ دیں۔ لیکن صرف محبت نامے بھیجنے سے یہ زنجیریں نہیں ٹوٹیں گے۔ تم تو ہلتی نہیں، زنجیر توڑ کر میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ کہ تیرے بغیر یہ جیون ایسا ہے جیسے سیاہی کے بغیر پین ہے، جیسے چونچوں کے بغیر چڑیا ہے۔ اے میری چونچوں، آ اور میرے گلے میں سر اور گیت بن جا۔ کسی بہانے آ جا، پین میں سیاہی بھرنے کے لیے ہی ہمارے گھر آ جا۔ تمہارا ہجر نصیب چڑھا بی سی ڈی۔ میرے غمگین چڑے، تمہارے خط نے تو مجھے رلا دیا۔ تم اس وقت کہاں تھے جب میں کالج میں پڑھا کرتی تھی؟ تو ملاقات کتنی آسان ہوتی۔ ہائے پیارے، ہم محبت شروع کرنے میں کچھ لیٹ ہو گئے، اب تمہیں والدین کے پنجرے میں پڑی پھڑپڑا رہی ہوں۔ پنجرے سمیت باہر جاتی ہوں، پنجرے سمیت شاپنگ کرتی ہوں، پنجرے سمیت سنیما۔ اس پنجرے کا دروازہ اگر تھوڑا سا بھی کھلتا ہے تو لاکھوں کروڑوں آوازیں ایک دم چیخ اٹھتی ہیں۔ گردن مروڑ دو، ہڈیاں پیس دو، آنکھیں نکال دو۔ بی سی ڈی، ملاقات کے لیے تو میں بھی بہت تڑپ رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں پین کے لیے سیاہی کی پوری 1 کلو کی بوتل بھری رکھی ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتی۔ تم ہی کسی بہانے آ جاؤ، ڈیڈی سے اخبار مانگنے ہی آ جاؤ۔ اگر تم 3 دن تک اخبار مانگنے نہ آئے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تمہارے خیال میں خودکشی کے لیے ویسے کون سا بہتر طریقہ ہے؟ اچھا سنو، تم میری بجائے پہلے ڈیڈی سے کیوں نہیں مل لیتے؟ محبت نہ صحیح، شادی ہی صحیح۔ دونوں میں ویسے کوئی بہت بڑا فرق نہیں۔ خود ہمت نہ ہو تو اپنے ڈیڈی کو بھیج دینا۔ تمہاری ہونے والی اے بی سی۔ ڈیڈی کی بچی، بس تم ہندوستانی محبوباؤں میں یہ سب سے بڑا نقص ہے کہ ادھر کسی نے اظہار عشق کیا اور ادھر ان کے من میں شادی کی شہنائیاں بجنے لگی۔ محترمہ، میں نے عشق کیا ہے، عشق، ضرورت رشتہ کا اشتہار نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شادی کے لیے عشق کرنا ضروری نہیں ہوتا، شادی کے لیے صرف جہیز کی مقدار اور باراتیوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم عشق کو شادی کے قبرستان میں دفن کر دو گی تو میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرتا۔ جب سے عشق شروع کیا ہے دفتر سے 5 چھٹیاں لے چکا ہوں، اوور ٹائم کے پیسے ضائع کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ کہیں تمہارا ڈھیرا کسی کتے کے ہاتھ نہ آ جائے۔
भला ये भी कोई तुक है कि तुम मुलाकात के लिए बहाना नहीं बना सकते? जागो प्यारी, उठो, अपने मफलूज बाजुओं को अपने मफलूज बाजुओं को उस आग की हवा दो जो तुम्हारे वालिदैन की राख के नीचे दबी पड़ी है, और मुझे गौहर सिनेमा के अक़ब में आकर मिलो। जो एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा रहता है, उस ट्रक के पीछे खड़े होकर शहर की कई लड़कियों ने इश्क किया है, मगर उस ट्रक ने कभी किसी वालिद या वालिदा से जाकर शिकायत नहीं की। सुन लिया? नोट कर लो, कल दोपहर 12 बजे ट्रक के पीछे तुम्हारा सिर्फ आशिक BCD, तुम्हारा सिर्फ आशिक। मेरे प्यारे दगाबाज, कल मैं आतिश इश्क को बाकायदा हवा देती हुई वसाले यार के नशे में सरशार जब ऐन 12 बजे उस ट्रक के अक़ब में पहुंची तो मेरा खालिस, सादिक और इनकलाबी और न जाने क्या क्या आशिक मौजूद ही नहीं था, बल्कि कोई और कॉलेज का लड़का छोकरा अपनी पतलून की क्रीज को बार बार दुरुस्त कर रहा था और गंडेरिया चूसने में मसरूफ था। एक बार तो मुझे शक हुआ कि वो तुम ही हो, लेकिन दूसरी बार शक हुआ कि वो तुम नहीं हो। चुनाचे शुबह का फायदा उठाकर लौट आई। तुम्हें पहले मालूम कर लेना चाहिए था कि 12 बजे किसी और आशिक ने किसी और महबूबा को तो टाइम नहीं दिया। इंतहाई अफसोस है BCD कि तुमने उस शरीफ लड़की को जुल दिया जो अपने वालिदैन को जुल देकर तुम्हें मिलने आई थी। तेज धूप में मेरी चोटियां तक जल गई, मेरा पाउडर भी उतर गया। तुम्हारी नहीं, बिल्कुल नहीं ABC। मेरी शीरी ज़बां महबूबा, तुम्हारी गालियों भरा खत मौसूल हुआ। मुझे खुद यही शुबा था कि इंतहाई खूबसूरत महबूबा हमेशा इंतहाई बेवकूफ़ भी होती। अरे पगली, वो गंडेलियों चूसने वाला बदनसीब नौजवान यही खाकसार था। अच्छा सुनो, इस खत के साथ अपनी एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, जवाबन तुम अपना फ़ोटो भेज दी। हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके। ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम मोहब्बत के बजाय पहले एक दूसरे को फ़ोटो देकर अपने दिल की एल्बम में जगह ले लेते, मगर हम दूर ही से एक दूसरे को देखते रहे। कल ट्रक के करीब जितनी लड़कियां गुजरी उन सब की शक्लें तुमसे मिलती जुलती थी, इसलिए शुबह का नुकसान तुम अकेली ने नहीं उठाया, मैंने भी उठाया। कल शाम को हफ्ते भर के लिए हिल स्टेशन पर जा रहा हूँ अपने वालिद साहब को TB अस्पताल दाखिल कराना। तुम्हारा बदस्तूर वफादार BCD। हाय रे मेरे मन मंदिर के देवता, तुम पहाड़ों की बुलंद चोटी पर समाधि लगाए बैठे और मेरा मंदिर सूना पड़ा। गुज़श्ता एक हफ्ते से पूजा की थाली हाथ में लिए आंसुओं से दिया जलाए तुम्हारी आरती उतारने के लिए छत पर जाती हूँ, मगर सामने देवता की माँ की हैबतनाक मूर्ति खड़ी नजर आती है, और दूर परे शायद 5वीं छत पर कोई और मुश्तंडा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा उठता है। मेरी थाली गिर जाती है और फूल माला छूटकर नीचे नाली में गिर जाती है। दया कर मेरे देवता, दया कर, समाधि तोड़ दे, पहाड़ से नीचे उतर आ, जल्दी आ, नहीं तो मेरी मंगनी हो जाएगी। बातचीत चल रही है। नोट, एड्रेस मालूम न होने की वजह से खत पोस्ट नहीं कर सकी। तुम्हारी पुजारन ABC। मेरे मन मंदिर की देवी, जब से हिल स्टेशन पर आया हूं नींद में तुम्हारे सपने देखता हूं या TB अस्पताल में डॉक्टर हो गए। कल एक सपना देखा तुम TB अस्पताल में दाखिल हो गई हो और वालिद साहब वाले बेड पर ही लेटी हुई हो। मैंने पूछा ABC तुम यहां कैसे? तुमने मुस्कुराकर कहा तुम्हारे हिजर में मुझे TB हो गई थी, लिहाजा जंजीरें तोड़कर तुम्हारे पास आ गई। मैंने कहा ABC काश मुझे भी तुम्हारी तरह TB हो जाए, लेकिन ये फिक्रे कहने से पहले वालिद साहब गरजते हुए आ गए, एक थप्पड़ रसीद किया, एक तुम्हें भी किया, और मुझे हाथ से पकड़कर खींचने लगे। दूसरे हाथ से तुम खींचने लगी और मैं दोनों के दरमियान रबड़ की तरह फैलता चला गया, और वहां मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही वालिद साहब ने खुशखबरी सुनाई कि घर से खत आया है, तुम्हारी मंगनी की बात पक्की हो गई है। ABC, सपने और हकीकत में कितना फर्क होता है। सपना कितना दिल फरेब था, क्या हुआ अगर तुम्हें TB हो गई थी, मगर हकीकत कितनी भोंडी है। जब से यह खबर सुनी है मुझे ढेलिया हो गया है। नोट, ढेला और रस्सी नहीं थी, इसलिए खत नहीं फेंका जा सका। तुम्हारा बेबस BCD।
اے میرے سنگ دل BCD، آسمان کے ستارے، پڑوس کا بوڑھا بابا اور گلی کا پہرے دار سب گواہ ہیں کہ میں نے تمہارے انتظار میں کتنی راتیں جاگ جاگ کر کاٹی، اور اب میری بے خوابی کا علاج کرنے کے لیے مجھے میرے ڈاکٹر ماموں کے ہاں بمبئی بھیجا جا رہا ہے، حالانکہ میری بے خوابی کی دوا تو ہل اسٹیشن پر ملتی ہے۔ یہ خط تمہیں TB ہسپتال کے پتے پر بھیج رہی ہوں، اگر تمہارے بجائے تمہارے والد کے ہاتھ لگ گیا تو تمہاری قسمت، مگر اب مجھ سے رزق لیے بغیر عشق نہیں ہوتا۔ مجھے شک ہے کہ بمبئی میں میری بے خوابی کا علاج نہیں کیا جائے گا، بلکہ میرے لیے ایک ور تلاش کیا جائے گا، لیکن BCD تم میرے ہو اور کوئی ور مجھے تم سے نہیں چھین سکتا، میری واپسی تک مجھے اپنے دل میں جگہ دیے رکھنا۔ نوٹ: اگر تم مجھ سے پہلے لوٹ آؤ تو احتیاط کرنا کہ میری چھوٹی بہن کی شکل بالکل مجھ سے ملتی، کہیں میرے دھوکے میں آ کر اس کو خط نہ پھینک دینا۔ تمہاری مسافر محبوبہ ABC۔ وہ لوٹ کے آنے والی، شکر ہے تم بمبئی سے آ گئی، ورنہ تمہاری بہن نے تو نمستے کر کے میری ایمان کو متزلزل کر دیا تھا۔ بالآخر آج تم نے خط پھینکا تو ایمان بچ گیا، لیکن ہائے پیاری، اب ایمان بچانے سے کیا فائدہ؟ اگلے ہفتے میری شادی ہو رہی ہے، مگر میں بغاوت کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ دعا کرو کہ شادی سے پہلے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ کاش تم بھی میرے ساتھ بھاگتی تو فرار کا لطف دگنا ہو جاتا۔ میں والد صاحب کے آہنی سیف سے روپے نکالنے کا طریقہ سوچ رہا ہوں، تم بھی کوشش کرو تو ماں کے طلائی گہنے اٹھا کر لا سکتی ہو، پھر ہم دونوں تاج محل کی عقب میں ایک جھونپڑی بنا کر رہیں گے۔ تمہارا تا دم تحریر، تمہارا BCD۔ ماں کے طلائی گہنے مجھے نہیں مل رہے، کونا چھان مارا ہے، ہائے میں کیا کروں؟ مجھے ڈر ہے کہیں تم اکیلے ہی نہ بھاگ جاؤ۔ لکھوں گی کیا گہنوں کے بغیر؟ میں لکھو کہ کیا گہنوں کے بغیر تمہارے ساتھ بھاگ سکتی ہوں؟ اس خط کو تاج سمجھو، تمہاری ABC۔ مجھے خود والد صاحب کے روپے رکھے نہیں مل رہے، اور آج شام کو تو میری بارات آ رہی ہے۔ ہائے ظالم، کم از کم میری بارات میں تو شامل ہو جا، تمہارا نہیں اپنی دلہن کا BCD۔ ہائے تمہاری بارات میں کیسے شامل ہو سکتی ہوں؟ میری تو اپنی بارات آ رہی ہے، لہذا گڈ بائی، الوداع، میرا آخری لو لیٹر، تمہاری نہیں کسی اور کی ABC۔